پاکستان نے کافی عرصہ جنگ میں گزارا ہے. ہمارے شمالی علاقہ جات میں جنگ زدہ علاقے جو تھے وہاں سے لوگوں کو اب ہم نے دوبارہ آباد کرنا شروع کیا ہے. اب جو لوگوں کی وہ دوبارہ ہم نے آباد کاری کی ہے وہ جنگ کے مسائل سے گزرتے گزرتے لوگ کیا وہ متاثر ہوئے ہیں, ان کی ذہنی اصلاح کیسے ممکن ہے, ان کو کیسے معاشرے کا حصہ بنایا جائے, وہ جو دھماکوں کی گونج وہ سنتے رہے, وہ جو گولیوں کی چھنکار سنتے رہے, ان میں سے ان کو کیسے باہر لایا جائے اور عام شہری بنایا جائے. دیکھیں ہم نے دیکھا کہ آج کل کے جو جنگ زدہ علاقے ہیں ہمارے شمالی علاقہ جات میں سے, وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں ان میں نفرت کا جذبہ, ریاست سے نفرت کا جذبہ بہت زیادہ ہے. وہ نفرت کا اظہار کھل کے کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں ریاست ہماری دشمن ہے, اور ہم ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں. جنزیب صاحب بڑا انٹرنیشنل کوسچن ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اکثر سیریا, عراق, لیبیا, یمن, اکثر ممالک جہاں پہ یہ جنگ چل رہی ہے, کہیں بھی چل رہی ہے, ہمارے گھر میں چل رہی ہے, کسی ملک میں چل رہی ہے, اس سے ہم کہتے ہیں وار ہسٹیریا. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے, وار ہسٹیریا ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے, اور یہی جو ہماری یونائٹڈ نیشن ہے, WHO ہیں, یا ایسے بڑے بڑے ادارے ہیں جو ممالک کے ساتھ مل کے جو ہیلپ کر رہے ہیں, وہ وار ہسٹیریا کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ یاد رکھیں کہ جو ڈس ایبلز ہوتے ہیں, جو معذور لوگ ہوتے ہیں, ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جب ان کو آپ ڈسپلیس کرتے ہیں. اب ہمارے پاس آئے تھے وزیرستان سے لوگ, ایبٹ آباد آئے, ہمارے پاس پشاور ہے, کوہاٹ ہے, پنڈی گئے, لوگوں نے کرائے زیادہ کر لیے. زلزلہ جب آیا تو شروع مانسرا ایبٹ آباد میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کرائے لیے ہی نہیں, اور انفارچونیٹ کچھ ایسے تھے جنہوں نے کرائے 4 گنا کر لیے. اب آن دا سیم ٹائم دیکھیں کیا یہ ریاست تو چلیں کرے گی, کیا ہمارے اندر یہ دیکھیں کرنا چاہیے, یہ انسان کے اندر اپنے اخلاقی جو اقدار ہوتے ہیں یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. سو وار ہسٹیریا جو ہوتا ہے وہ ایک نمبر 1 ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. نمبر 2 ان کا اسکول کا بچوں کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. وہ پشتو بولتے ہیں, وہ یہاں پہ ان کو بولنے لگ جاتے ہیں, وہ پشتو بولتے ہیں یہاں پہ اردو بولنے اردو انہیں آتی نہیں ہے. کیا ہوتا ہے, اسکول کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں سکتے, انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر یعنی کہ وہ لینگویج کی وجہ سے ہوتا ہے یا سمجھ نہیں سکتے. اسپیسیفک رائٹنگ ڈس آرڈر, ایسے بچے تھے جو گورنمنٹ اسکول سے پرائیویٹ اسکول میں ڈالے اور ان کو انگلش نہیں آتی تھی, ان کو پرابلم شروع ہو گیا, انہوں نے پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. پھر ریلیشن شپ ود ادرز, اب بچپن میں اب میں اور آپ دوست ہیں, ہم لوگوں کے 5 سال دوستی کے ہو گئے, 6 سال ہو گئے, مجھے اچانک کوئی اور مدینہ میں, مگر بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا, میں پھر وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. تو ریلیشن شپ ان کا چینج, اور پھر جو سوسائٹی تھی وہ ان کو ایز اے ٹیبو دیکھتی تھی, وہ ان کو ایز اے اس طرح دیکھتی تھی کہ ان پہ کہ جس طرح آفت علاقوں سے یہ تو ہیں ہی جی ایسے. اچھا پھر کیا ہوا, پھر ایسے لوگ جو وہاں پہ شادی کرنا چاہتے تھے, ایسے لڑکے ایسے لڑکیاں, ان کو بڑا پرابلم ہوا, ان کی منگنیاں ٹوٹ گئیں, جو یہاں پہ آ کے انہوں نے منگنیاں کی یا شادی کرنے کی کوشش کی, ان کے اوپر اٹ سیلف ایموشنل کوپنگ انتہائی ضروری تھی. ہماری آرمی, پاکستان آرمی ہیز ڈن سو مچ فار دیم. اگر آپ ان کا وہ ایریا دیکھیں, ابھی کنٹونمنٹس اگر آپ ان کی دیکھیں, کیڈٹ کالجز آپ دیکھیں, ہمارے ٹائم میں ہمیں بٹونینز ہیں, ہمارے ٹائم پہ گیلین ہم کہتے تھے لارنس کالج والوں کو, ایچسونین ایچسن والوں کو, حسن عبدال کیڈٹ کالج تھا, کوہاٹ تھا, اسکردو میں PF کالجز تھے اور لوٹوپا میں تھے. اگر آپ ساؤتھ ریجن میں جائیں, دے ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. اگر آپ وہاں پہ انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں, وہی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو آپ کو حسن عبدال میں, APS میں, HSN میں ملتا ہے, وہی آپ کو آرمی ادھر پرووائڈ کر کے دے رہی ہے. یہ تو آگے بچے. دوسرا, باقاعدہ انہوں نے نئی کنسٹرکشن کی ہے آرمی نے, دے ہیو ٹرائی ٹو, آپ کو پتہ ہے کہ جو کینٹ ایریا ہوتا ہے اٹس مچ مور ایڈوانس دین دا ادر ایریاز, کیونکہ آرمی اس میں انویسٹ کرتی ہے, زمین کے اوپر کرتی ہے, پارکس بناتی ہے. سو وار ہسٹیریا سے نکلنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو آپ وہ کوپ کریں. آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے اندر یہ دیکھیں کہ کیا وہ ڈپریشن تو نہیں ہے ہمارے گھر میں کسی کو, کیا کوئی انسومنیا کا مسئلہ تو نہیں ہے, کہ کوئی ایسا